السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ہم کل بھی جو مضمون پڑھا اس میں ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں ان کی خلے کھولی گئی ہے، اہل ایمان کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ان کی سازشیں چل رہی تھی اس دور میں اور ابھی تک چل رہی، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی بنیادی اس کا جو مقصود ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں بتا دیا کہ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تم راہ راست پر نہ رہو اور جو صحیح راستہ ہے وہ نہ اختیار کرو اور نہ اس کی دعوت، لو یضلونکم، تمہیں اپنے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اس پر انہیں بھی تنبیہ کی گئی، ہمیں بھی متنبہ کیا گیا کہ ذرا ہوشیار رہنا ہے اس معاملے میں، اور انہیں بھی تنبیہ کی گئی کہ تم کیا حرکتیں کرتے ہو، حالانکہ تمہیں خود پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تم اس حق کو اچھی طرح پہچانتے ہو، پھر اس کو گڑمٹ کرتے ہو۔ تو پھر ان کی جو چالیں ہیں، جو ان کے مکر ہیں اور جو وہ طریقے اختیار کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان سے بھی ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو بڑا سکھا پڑھا کے ہماری صفوں کے اندر داخل کرتے ہیں، اور جو اندر داخل کرتے ہیں تو ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا، غلط فہمیاں اور شبہات جو ہے نا کریٹ کرنا، پیدا کرنا، کہ لوگوں کو کنفیوز کر دینا، پریشان کر دینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ۔ کبھی کسی کے کردار کے بارے میں، لیڈرز کے طرز عمل کے بارے میں شبہات پیدا کریں گے، کبھی دعوت کے بارے میں شبہات پیدا کریں گے، کبھی جو ہمارے طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، احکام ہیں، ان کے بارے میں شبہات کریں گے، کبھی مطلب ہر دور میں نا یہ ان کا مختلف سٹائلز میں، مختلف طریقوں سے یہ وہ کرتے چلے آئے اور آج کل بھی کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ پہچاننا بڑا ضروری ہے کہ ہماری صفوں کے اندر ان کے لوگ جو آئے ہیں یا وہ جو اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں یا انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہمارے صفوں میں، اہل ایمان کی صفوں میں وہ اپنے لوگ داخل کرتے اور کچھ عرصہ رہ کے اہل ایمان کے ساتھ اور پھر نکل جاتے، لو جی ہم نے تو دیکھ لیا وہ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو ان میں تو یہ، ان میں وہ، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی سے متنفر کرنے کا۔ اور پھر ایک اور جو انہوں نے انداز اختیار کیا، مطلب جو اپنے لوگوں کو ویسے ہی وہ سکھا پڑھا کے کہ دیکھو بات وہی ہوگی جو ہم تمہیں گائیڈ کریں گے نا، تم نے انہی لائنز پہ چلنا ہے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہیں ہم نے دین سکھایا ہے نا، یہ جو دین سے مراد طریقہ کار ہوگا اور وہ طرز عمل ہوگا جو کہ اختیار کیا جانا ہے، تو تم نے بس جو ہم تمہیں گائیڈ لائن دیں گے نا، تم نے اسی پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ گائیڈ لائن دینے کا حق تو صرف اللہ کو ہے، اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، ان الہدیٰ ھدی اللہ۔ تو اس چیز کو تم نظر انداز کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی باخبر کر رہے ہیں ان کے طریقہ کار سے، ان کی چالوں سے، اور ان کو بھی ساتھ ساتھ تنبیہ کیے چلے جا رہے ہیں کہ کیا طرز عمل تم نے اختیار کر رکھا ہے، تمہیں خود بھی معلوم ہے۔ یعنی یہود و نصارہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتاب کیا ہے، نبوت کیا ہے، اور نبی کی ہدایات پر عمل کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ تو پھر ان کی اصل جو ان کا اصل مرض ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے نا ان کے دلوں کا بغض اور ان کا حسد جو اہل ایمان سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ان پر کیوں ہے،
خصوصی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی ہدایات ان کے حوالے کی، اپنی امانت ان کے سپرد کی تاکہ وہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، اصل فضل ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت، اپنی رہنمائی کسی کو نصیب فرما دے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے دے، واللہ واسع علیم، اور وہ بڑی وسعت والا اور علم والا، ہمیشہ سے اس کو علم ہے کہ کس کو دینا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، وہ اس سے معلوم۔ اچھا یہ دنیا کے معاملے میں بھی صحیح ہے، نہیں دنیاوی جس کو ہم کہتے ہیں نا چیزیں، اشیاء، مادی چیزیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا جو ہے اس کے لیے مناسب ہے، کب دینا مناسب ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا جو ہے بڑی کسی حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جب دیتے ہیں تو بھی کسی حکمت کے تحت دیتے ہیں، لیتے ہیں تو بھی کسی حکمت کے تحت اس کو لیا جاتا ہے، یعنی اس میں بندے ہی کا کوئی نہ کوئی نفع یا بھلا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر تو خاص طور پہ نبوت اور راہ ہدایت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ اتنی بھاری امانت، سب سے بڑی امانت جو ہے یہ شریعت کی امانت، یہ شریعت کی امانت کس کے سپرد کرنی ہے، کون اس کا حق ادا کرنے والا بن سکتا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام۔ وہ کوئی بندہ بھی کسی کو اپوائنٹ کرے کسی عہدے پر، کوئی امپلائمنٹ دے کسی کو، اپنے ادارے میں کسی کو دے، تو اچھی طرح پہلے جج کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا وہ اس ذمہ داری کو نبھا بھی سکے گا۔ ذمہ داری کو نبھانے کی کئی باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں وہ اہلیت بھی ہو، اس میں وہ علم ہو، اس میں وہ اخلاص ہو اس ادارے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ وہ امانت کا حق بھی ادا کرنے والا، جو کام اس کو سونپا جائے اس کو کرنے والا۔ اور اگر وہ اس میں ٹال مٹول سے کام لے یا اپنی منمانی کرے اور کہے نہیں جی ٹھیک ہے آپ کا تو حکم یہ ہے لیکن میں دیکھیں نا میں تو یہ کروں گا، میں یوں کروں، تو یہ تو پھر ایسے تو کوئی امپلائر جو ہے وہ اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں مختلف ذمہ داریوں پر، تو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبوت کی ذمہ داری ہے، رسالت کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلنے اور چلانے کی ذمہ داری۔ تو اس معاملے میں وہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کس کو دینے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہے مخصوص کر لیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اس کا فضل بہت بڑا۔ ان سب سے بڑا فضل تو ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی گائیڈ لائن کسی کو دے دیں، کسی کو وہ بنیادی احکام جو ہیں وہ کسی کو پکڑا دیں، یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ کسی بھی بادشاہ کی سب سے بڑی جو ہے وہ یہی ہوگی، کسی کے ساتھ کسی کو مقرب بنانا ہے، کسی پر مہربانی کرنی ہے، تو سب سے بڑی عنایت یہی ہوگی کہ وہ اسے یہ بتا دیں کہ کسی کو اس کام پر رکھے کہ یہ میرا قانون ہے، تم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اسی کو انتظامیہ کہتے ہیں، اسی کو عدلیہ، یعنی اس کو یک وقت عدالت کے منصب پر بھی فائز کیا، عدل پر، اس کو انتظامی امور بھی اسی کے سپرد کر دی، اور پھر ڈیفنس کی اور یہ ساری پاورز بھی اسی کو دی۔ تو جو نبی بنائے جاتے ہیں نا، ان میں یہ تینوں ان کو گویا کہ یہ پاورز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں۔ وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامیہ پر بھی فائز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ججمنٹ عدل پر بھی فائز ہیں، عدالت پر بھی فائز ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی طرف سے عسکری ذمہ داریاں بھی انہیں ہی ادا کرنی۔ عسکری ذمہ داریوں میں ڈیفنس بھی آتا ہے، اوفینس بھی آتا ہے، اور جو جیسے جب جو ضرورت ہو ویسا ہی ایکشن جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی ایک اور یہود و نصارہ، یا جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دشمن ہیں، ان کی ایک اور معاملے کا طرز عمل کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے۔ جب بھی قرآن میں اہل کتاب کا ذکر آتا ہے تو اس سے یہود و نصارہ دونوں ہی مراد ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی تو ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ تم اگر ان کے پاس تأمن ہو، امن سے ہے، امن سے ہی امانت بھی بنتا ہے۔ امن کا لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بالکل مطمئن امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کسی پر اطمینان کا اظہار کرنا،
تو یہاں پر من ان تأمن ہو بدینار، من ان تأمن ہو بقنطار، اگر کسی پر اتنا بھروسہ کر رہے ہو کہ اس کو بطور امانت دے رہے ہو، قنطار، قنطار جو ہے ایک بڑا خزانہ ہے، اس کی مختلف مقداریں لکھی ہیں، بہرحال اس سے ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اس سے کروڑوں روپے یا اربوں روپے جو ہے مراد، کہ کسی کے پاس بطور امانت کے یا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور اربوں کا معاملہ ہو رہا ہے، تو یؤدی الیک، تو وہ اس کو بالکل پورا پورا ادا کرتا ہے۔ یؤدی، ادا کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا، لوٹانا، واپس کرنا، یؤدی ادا کر دیتا ہے، الیکا تمہاری طرف، یعنی تمہارا جو حق ہے وہ تمہیں دیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، لیکن ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تم ایک دینار بھی اس کے پاس امانت رکھواؤ، لا یؤدیہ الیکا، تو وہ تمہیں نہیں لوٹائے گا، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ ما دمت، کہ تم اس پر کھڑے ہی ہو جاؤ، علیہ دمت دائم مستقل، الا ما دمت علیہ، الا یہ کہ تم مستقل اس پر قائمہ کھڑے ہی ہو جاؤ۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور وہ کیوں یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، یہ دوسرا گروہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کرتا ہے؟ ذالک بانہم، ایسا اس لیے ہوتا ہے، قالو کہ وہ کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علینا ہم پر نہیں ہے، فی الامیین امیوں کے معاملے میں، سبیل کوئی ذمہ داری۔ یہاں پر اب ہم وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ اللہ پر، الکذب جھوٹ بات، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ خود یہ جانتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اس آیت میں سے بہت سارے احکام فقہاء کرام نے نکالے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی جب معاملہ ہے نا، تو اس کی اچھی بات کی ستائش کرنا کرنی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ دشمن کی بھی، دشمن کے گروہ میں بھی اگر کوئی اچھا آدمی ہے، کوئی اچھا طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو اس کی تحسین کرنا، اس کی تعریف کرنا یہ ضروری ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، تو ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم ان کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک بڑا ذخیرہ بھی دے دو تو تمہارا مال تمہیں لوٹا دیں گے۔ اب یہ اس وقت بھی یہود میں ایسی کئی مثالیں تھیں، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی امانت اور دیانت بڑی مشہور تھی، کہ وہ جو بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جاتا تو وہ اس کو بڑا خوبی کے ساتھ ادا کرنے والے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما۔ اچھا، اس میں دوسرے گروہ کی یا اکثریتی گروہ جو ہے یہود کا، اس کا ذکر ہے، خاص طور پہ یہود اور نصارہ بھی اس معاملے میں کوئی کم نہیں ہے، تو وہ ایک دینار بھی واپس کرنے کو تیار نہیں، وہ اس کو بھی دبائے رکھتے ہیں۔ یہاں پہ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر امیوں کے معاملے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ امی جب وہ لوگ کہتے ہیں تو اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے طریقے میں یا ان کے دائرے میں داخل ہیں، یعنی امی ہر وہ شخص ہے جو یہودی نہیں ہے، جو عیسائی نہیں ہے یا نصارہ میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر امی قرآن میں اکثر تو صرف عربوں کے لیے یہ لفظ ہے، لیکن آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ ہر غیر یہود، تو خاص طور پہ غیر یہود، اور ان کے لیے کئی قسم کے نام جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی الزام نہیں۔ سبیل جب کہا جاتا ہے تو اس میں سبیل کا ویسے تو مطلب راستہ ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ
ان کے معاملے میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی الزام ہمارے اوپر نہیں آئے گا، کوئی مواخذہ ہمارے اوپر سے نہیں کر سکتا. یعنی ان کے قوانین اور ضابطے جو ہیں وہ یہ اپنی قوم کے لیے کچھ اور ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہیں. میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف وہ بڑا ہیومن رائٹس کا ذکر کرتے ہیں اور اس بنیاد پر بڑی باتیں، تو دوسری طرف وہ ہمیں یہ آزادی دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے یہ رائٹس تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اپنے سر پر دوپٹہ بھی رکھ سکیں. یعنی اس معاملے میں بھی وہ پابندیاں لگاتے ہیں اپنے ممالک میں. پھر وہ اس معاملے میں بھی پابندیاں لگاتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے قانون اپنے ضابطے کے مطابق طے کر سکیں. ہمیشہ پرسنل جن کو کہا جاتا ہے، اگرچہ اسلام میں تو کوئی حکم پرسنل نہیں ہے، سارے احکام اللہ کے احکام ہیں اور سارے احکام میں وہ یکساں واجب الاطاعت. تو لیکن ان لوگوں نے بہرحال الگ الگ کیے ہیں دائرے، تو لیکن جن کو شخصی معاملات کہا جاتا ہے ان میں کبھی دخل نہیں دیا گیا تھا. لیکن اب اس معاملے میں بھی وہ بلکہ ہمارے ممالک میں آ کے ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہم ان کو بھی تبدیل کریں، حتیٰ کہ ہمارے گھروں کے اندر کے معاملات کو بھی وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. اس معاملے میں بھی جو ہے اللہ کے حکم پر چلنے کے بجائے ہمارے قوانین جو ہیں وہ نافذ. تو یہ یعنی اپنے ہاں ان کے اور ہے، اپنے معاملے میں ان کے جو ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہوگا اور ہمارے معاملے میں کچھ اور ہوگا. اسی طرح بالکل مالی معاملات میں بھی ان کا یہی حال ہے. تو یہ ایک لحاظ سے یہود و نصارہ کے مجموعی کردار کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ وہ امانتوں میں خیانت کرنے اور جو ان کے دائرے میں داخل نہیں ہیں ان کے مال کو ہڑپ کر جانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو اپنی دینداری کا حق سمجھتے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ تورات میں غصب، خیانت، سود خوری وغیرہ کی جو ممانعت ہے اس کا تعلق غیر قوموں سے نہیں ہے. تو اپنے اس من گھڑت شرعی فتوے کے تحت انہوں نے دوسری قوموں سے ہر قسم کی بد معاملگی جائز کر دی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی عربوں کے معاملے میں ایسا ہی طرز عمل اختیار کرتے تھے. ان کے مال کو خیانت، بدعہدی، سود وغیرہ کے راستے سے ہڑپ کرنا ان کے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں. تو اہل عرب یہودی سود خوروں یا مہاجروں کے پاس اگر کوئی چیز بطور امانت یا رہن رکھتے تو ان سے واپس لینا بڑا مشکل تھا. وہ اس کو دبا لیتے اور اپنے اس فعل کو، اپنے طرز عمل کو ثواب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جو ان کے ربی اور وہ اس طرح کے لوگ تھے ان سے فتوے بھی حاصل کر رکھے کہ غیر یہود کا مال ہڑپ کر جانے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ کردار نمایاں کرنے کے لیے واضح کیا ہے. اور یہاں پر خاص طور پہ اس چیز کو بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ جو چند روپوں کی امانت واپس کرنے میں یہ ہیل حجت کرتے ہیں تو انہوں نے مطلب اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی شرعی ہیلے ایجاد کر رکھے. ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جو ان کے پاس شریعت کی امانت ہے، تورات کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی امانت ہے، تو وہ کیسے اس کو صحیح آگے پہنچا سکتے ہیں. یعنی وہ خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں جو پیش گوئیاں ان کی کتابوں میں تھی وہ ایک امانت ہی تھی نا. امانت اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ موقع آئے تو وہ اس کے مطابق کام کرے. تو جو روپے پیسے کے معاملے میں خیانت کر سکتا ہے وہ بدرجہ اولا اللہ کے احکام کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ مال کے معاملے میں، مادے کے معاملے میں خائن تھے، بلکہ اللہ کی شریعت کے معاملے میں بھی سب سے بڑی خیانت انہوں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وضاحت سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن اور اس ہدایت کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھیں اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ میثاق، یعنی وہ میثاق کا ابھی آگے پھر ہم ذکر پڑھیں گے، تو یعنی یہ میثاق لیا جا چکا تھا، یہ عہد لیا جا چکا تھا، لیکن خیانت چونکہ ان کی عادت بن چکی ہے تو اس معاملے میں بھی انہوں نے خیانت کا مظاہرہ کیا اور اس شہادت کو، اس گواہی کی ذمہ داری پوری نہیں. ان کی ذمہ داری تو یہ بنتی تھی
کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیتے، بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچانے میں سب سے بڑے گواہ بنتے کہ ہاں یہ تو وہی چیز ہے جس کو جو ہمیں بتائی گئی تھی، جس کی خبر ہمیں دی جا چکی تھی۔ تو جو لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خیانت کرتے ہیں تو اتنی بڑی امانت کو ادا کرنے کے لیے کیسے امانت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کے اس طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے جو اچھے کردار کے لوگ ہیں ان کے کردار کی اچھائی کی داد دی ہے، بلکہ پہلے انہی کا ذکر کیا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور شہادت حق کی ذمہ داری جو ان پر عائد ہوتی ہے وہ اس کو ادا کرنے والے بنے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، جو اس امانت کا حق ادا کرنے والے تھے ان کو اسلام کی دولت بھی نصیب ہو گئی، انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو بھی اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے خادم بنے۔ تو یہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ہماری تو کتابوں میں ہی ایسے لکھا ہوا، اور ایسی آیات انہوں نے داخل بھی کرنے اپنی کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس من گھڑت فتوے کی تردید کرتے ہیں اور کہ وہ اخلاق اور شریعت کی پابندیوں سے یعنی خاص طور پر غیر یہود کے معاملے میں وہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ تو یہ دراصل اللہ اور اللہ کی شریعت پر ان کا ایک بہت بڑا بہتان تھا، اور اس معاملے میں وہ خود بھی واقف تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ بات اللہ نے نہیں کہی، بلکہ ان کی تو اگر آپ ان کو ٹھیک سے ان کو دیکھیں تو انہیں یہ بھی مینشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں حکم جو ہے وہ کس سینٹ نے دیا اور فلاں کس ربی نے کہا، تو پھر ایسے ہم تب سے ایسے کر رہے ہیں۔ تو ان کی ربی بھی ان کے جو ہے وہ اسی طرح سے فتوے دیتے رہتے تھے۔ تو اپنی خواہشات کے اتباع اور حرص دنیا میں انہوں نے اس قسم کے ہیلے ایجاد کر رکھے تھے، اور یہی فتوے تھے جو تھے تحریف کی راہ سے تورات میں داخل ہو گئے۔ تو اب بھی اگر تورات کو کوئی پڑھے تو عام اخلاقی اور انسانی حقوق و معاملات میں بھی یہ صاف نظر آتا ہے کہ ان کی کتابوں میں بنی اسرائیل کے لیے شریعت کچھ اور ہے اور غیر بنی اسرائیل یا غیر یہود کے لیے کچھ اور ہے، اور ان میں عام طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے ان میں اجنبی، پردیسی، مطلب کئی قسم کی ٹرمینالوجیز انہوں نے رکھی ہیں۔ اور بلکہ یہ بھی کہ جو غیر یہود وہ تو ہے ہی کم عقل، وہ تو بے وقوف ہیں، وہ تو جاہل ہیں، مطلب کئی قسم کے عنوانات جو ہیں ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات فرماتے ہیں کہ بلا، ہاں، من اوفا بعہدہ، جس نے بھی اپنے اس وعدے کو پورا کیا، واتقا، اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ یحب المتقین، بس بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اچھا، بعہدہ، من اوفا بعہدہ، جس نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اب بھائی کون سا وعدہ ہے؟ اس معاملے میں دو چیزیں آ جاتی، اس میں یہ کہ اس بندے نے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی اس پر انسانوں کے معاملے میں یا کسی انسان کے ساتھ اس نے جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کیا، تو اور تقویٰ کا طرز عمل اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے تقویٰ کا طرز عمل۔ اور دوسری بات جس کو زیادہ تر مفسرین بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پر عہد سے مراد وہ عہد ہے جب کوئی بندہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے دعوے کے ساتھ ہی گویا کہ وہ یہ عہد کرتا ہے کہ اب میں آپ کی اللہ کی ہر بات کو مانوں گی، بغیر چون چرا کے مانوں گی، جیسے کہی جائے گی، جب کہی جائے گی، جب کوئی حکم آئے گا میں اس کی اطاعت کروں گی، سمعنا و اطعنا۔ ایمان کا لازمی تقاضا جو ہے وہ یہ سمعنا و اطعنا۔ تو جو بھی اللہ کے ساتھ اس عہد کو پورا کرتا ہے، یہ زیادہ تر یہی کہ یہاں پر بعہدہ سے مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو
جو اس کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی کا لازمی مطلب جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اب وہ کہ اللہ کے ہاں جو مرتبہ اور مقام بھی ہے جس شخص کا بھی ہے، تو جو بھی وعدہ، جو بھی ذمہ داری اب ان پر عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی نگہداشت کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حق کی، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی شہادت اس کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اب اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، اور ہر لمحہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ تقویٰ میں ہر لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں گزارنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کی ذمہ داریوں کا مطلب اس اہتمام کا جو نام ہے تقویٰ، کہ ہر وقت بندہ اسے اہتمام میں لگا رہے کہ میرے رب کی نظر التفات جو ہے میں اس سے معروم نہ ہو جاؤں، اور اتنی احتیاط، اتنی یہ ہے تقویٰ۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تو متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے اسی چیز کی مزید وضاحت ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، جو بھی اللہ کے عہد کو وایمانہم اور اپنی قسموں کو ایک حقیر قیمت کے عوض بیچتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ، یشترون اشترا جو ہے وہ باہم لین دین کے معاملے میں بھی بولا جاتا ہے، خرید و فروخت کے معاملے میں بھی بولا جاتا ہے، مبادلہ جو عام طور پہلے تو چونکہ بارٹر سسٹم تھا تو ایک چیز دیتے تھے اس کے بدلے میں کچھ لیتے تھے، اور اب بھی ویسے آپ دیکھیے تو چاہے اب ہم روپوں میں خریدتے ہیں تو ایک بندہ اپنا وقت دیتا ہے اس کے بدلے میں کچھ لیتا ہے، ایک بندہ اپنا صلاحیت دیتا ہے اس کے بدلے میں کچھ لیتا ہے، ایک بندہ اپنا مال دیتا ہے، اپنا روپیہ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ لیتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے اشتراک کا مطلب جو ہوتا ہے یہ مبادلہ، تبدیل کرنا، یعنی کچھ بدلے میں کچھ لینا، یعنی ایک چیز دی جا رہی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ لیا جا رہا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو فرمائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم، کہ وہ اپنے نفس اور اپنے مال دیں اور اس کے بدلے میں جنت لے لیں، بان لہم الجنہ، تو مال اور اپنی صلاحیت، نفس میں تو وقت اور صلاحیتیں دونوں آ جائیں گی نا، تو یہ تینوں چیزیں اللہ کو دے دو تو اس کے بدلے میں جنت لے دو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اب یعنی بیچ رہے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور لے رہے ہیں، وایمانہم، اور جو انہوں نے پختہ وعدے کیے ہوئے ہیں، ایمان، انہوں نے اپنی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، اپنے میثاق کیے ہوئے ہیں، اب اس کو اس کے بدلے میں کیا لے لیں؟ ثمنا قلیلا، بڑی چھوٹی سی لوٹی، اتنی بڑی، اب اتنی بڑی ان کے پاس چیز تھی، یہ وقت، یہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ان کے بدلے میں دائمی جنتیں خرید سکتے تھے۔ اب وہ اس دائمی جنت اور اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کی راحتوں کے مقابلے میں یہ آج کی فانی نعمتوں، آج کی فانی چیزوں کو خرید لیتے ہیں، تو اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہوگا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو معمولی قیمت کے بدلے میں، اس کے بدلے میں بڑی ثمنا قلیلا، بڑی تھوڑی قیمت لی، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، اب آگے ان کے نا 5 وہ معاملات کا ذکر ہے جو کہ اس کے بدلے میں ان کے ساتھ جو طرز عمل، جو سلوک ہوگا، اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں۔ یہاں پہلے تو عہد اللہ سے مراد یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب اور شریعت ہی ہیں، اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے، ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی شریعت مجھے ملے گی، جو حکم ملے گا، میں اس کی اطاعت کروں اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے والی بنوں۔ تو کتاب اور شریعت کی حیثیت اللہ اور بندوں کے درمیان ایک معاہدے ہی کی ہوتی ہے۔
تو یہاں پر یہود و نصارہ کی اگر جب بات ہو تو اس میں اشارہ اس عہد کی طرف بھی ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے معاملے میں لیا تھا، لیکن یہود نے نصارہ نے دونوں نے اپنی کتابوں میں سے اس چیز کو نہ صرف یہ کہ مٹانے کی کوشش کی بلکہ اس میں تحریفات کے دروازے ہی کھول، اتنی تحریفات کر دی کہ خود ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا اور ان کو پہچان جو ہے وہ نہیں گئی۔ حالانکہ ابھی بھی جو ان میں سے حق جو جن کا ذکر پہلے آیا ہے کہ ہے ان میں امین لوگ بھی، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ تو پہچان جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتا ہے۔ ایمان سے مراد جو ہے عام عہد و پیمان بھی ہوتے ہیں جو بندہ کسی بھی معاملے میں کسی دوسرے فرد کے ساتھ کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو عہد و پیمان کرتے ہیں انہی پر ہماری اجتماعی اور تمدنی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی سے معاشرتی زندگی اور معاملات میں ایک دوسرے پر اعتماد قائم ہوتا ہے، اس میں ظن کی فضا بنتی ہے اور دل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ ایک پرسکون اور مطمئن معاشرہ بنتا ہے۔ یہود کا اس معاملے میں تو یہی حال تھا کہ امانتوں میں خیانت کرنے اور اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے انہوں نے طرح طرح کے شرعی ہیلے ایجاد کر رکھے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی آپ دیکھیے تو اس میں جو خصلتیں بتائی گئی ہیں کہ جو منافقین کی خصلتیں کہیں کہی گئی ہے، کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتے ان کی خصلتیں، اس میں سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ جو امانت ان کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھگڑے پہ آ جائیں تو گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ یعنی دیکھیں انہیں کسی معاملے میں انہیں اپنے اوپر جو ہے وہ ایک لحاظ سے کنٹرول ہے، اس میں بدعہدی جو وعدہ کرتے ہیں تو اس کے خلاف کرتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت، بدعہدی، جھوٹ اور جھگڑا، اور جھگڑے میں بد زبانی، یہ چار چیزیں جو ہے نا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایمان کے صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہے، وہ خائن ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ منافقت کی علامتیں بتائی۔ ان الذین، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہود پر جب یہ چاروں باتیں فٹ ہو رہی ہیں، ان پر منطبق ہو رہی ہیں، تو ہم میں سے اگر کوئی یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو ان پر کیوں نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین یہود کے لیے کچھ اور ہوں اور ہمارے لیے کچھ اور ہوں۔ جو غلط کام یہود کے لیے غلط ہے وہ میرے لیے بھی غلط ہے۔ میں اگر یہ طرز عمل اختیار کرتی ہوں تو میرے لیے بھی یہ سب کچھ، یہ جو آگے وعید بتائی جا رہی ہے یہ میرے اوپر بھی آئے گی۔ تو یہ نا مطلب اس لحاظ سے بعض کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بات تو صرف یہود و نصارہ کے بارے میں کہی جا رہی ہے اس لیے میں جو مرضی کرتی ہوں، تو یہ کوئی ہمیں نا کھلی چھٹی نہیں ملی ہوئی کہ ہم جو مرضی کرتے ہیں۔ تو صرف نام پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا کہ جو بھی اپنے آپ کو کہے گا کہ میں مسلم ہوں اور طرز عمل مسلمانوں والا نہ ہو تو اس کے اسلام کو قبول کر لیا جائے، ایسی بات نہیں۔ بلکہ جو بھی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، شریعت کی پرواہ نہیں کرتا اور اس شریعت کے مطلب احکام سے گریز اختیار کرنے کے لیے دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگلی 5 باتیں جو ہے نا اس لحاظ سے بڑی اہم ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ایک جو بات کہی جا رہی ہے بڑی مستقل نوعیت کی بات ہے اور ایک دو ٹوک بات، ان الذین، جو بھی لوگ ہوں، اب یہ چاہے یہود و نصارہ یا میں ہوں یا کوئی اور، لا ان الذین، جو بھی یشترون بعہد اللہ بایمانہم، جو بھی اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ثمناً قلیلہ کے بدلے میں لے لے گا، یعنی ثمناً قلیلہ لے لیا اور اللہ کے عہد کو چھوڑ دیا، اولئک، پھر اب دیکھ لیجئے کہ آگے 5 جو باتیں آ رہی ہیں نا یہ بڑی سخت ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے بلکہ نفرت اور بیزاری چھپی ہوئی۔ لا خلاق لہم فی الآخرہ، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس میں کتنی سختی، کتنی ناراضگی۔
لا خلاق لهم فی الآخرۃ. پھر اس سے بھی اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت اور ناراضگی کا اظہار اور بیزاری کا اظہار، نفرت کا اظہار، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. یہ کوئی بات ہو تو بندے کو توقع ہوتی ہے کہ کوئی شاید کوئی اگلے کو ترس آ جائے تو کوئی میرے اوپر مہربانی ہو جائے، اور جس ہستی نے کوئی فیصلہ کرنا ہے میرے معاملے میں وہ میرے اوپر ترس کھا کے کوئی میرے حق میں فیصلہ فرما دے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے بات ہی نہیں کرنی. ولا یکلمہم اللہ، میرے ساتھ بدعہدی کی، میرے ساتھ ایک معاملہ، ایک تم نے ایک میثاق کیا، ایک وعدہ کیا اور تم نے وہ بس لے لیا نا، وہ وعدہ تم نے بیچ دیا، تو اب میرے پاس کیا لینے آیا تم نے؟ اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا، تم نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں، نہ اپنا وقت، نہ اپنی صلاحیت اور نہ اپنا مال. تو ولا یکلمہم اللہ، اللہ تم سے بات بھی نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتا. ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ، اور اللہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا قیامت کے روز. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. کتنی سخت بات، یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے کہ بندہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے. کہ کوئی آ جائے تو بندہ دیکھنا بھی اس کو گوارا نہ کرے. یہ مطلب کسی سے ناراضگی ہو نا تو ہمارا بھی یہی طرز عمل ہوتا ہے کہ ہمارا اس سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، ہم اس کو طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور تب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں کو آپ نے بلایا؟ نہیں نہیں، میں میرا اس کے ساتھ نہیں، اگر آپ نے اس کو بلانا ہے میں نہیں آؤں گا. جہاں پر میرا کوئی ناپسندیدہ فرد تو میں وہاں جانا ہی پسند نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت رکھتے ہیں اپنے معاملات میں، اپنے احکام میں، اپنی شریعت کے معاملے میں. تو یہاں پہ شریعت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے نہ تو کلام فرمائیں گے اور نہ ان کی طرف نظر کریں گے. تو یہ اس سے زیادہ ناراضگی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ ہی نہیں ہو پائے گا. تزکیہ کی جو نفی ہے تو مطلب یہ کہ تزکیہ کرنا تو دنیا میں تھا نا. قد افلح من زکاہا، دنیا میں جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پائے گا. اب دنیا میں جب موقع ملا ہوا تھا اس نفس کے تزکیہ کرنے کا تو وہ تو تم نے ضائع کر دی. تم نے خود تو کوئی، وہ کہتے ہیں نا استغفار جو ہے یہ بھی بطور صابن کے ہے جو کہ ہماری کوتاہیوں کو، گویا کہ ہمارے نفس کو، ہماری روح کو دھو دھا کے صاف کر دیتا ہے. تو یہاں پر یعنی وہ وقت تم نے ضائع کر دیا. اس وقت تو اپنے تزکیے کی فکر ہی نہ. تزکیہ دو باتوں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ عمل کیا جائے اور دوسرا یہ کہ اگر عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر اس کے لیے عفو درگزر کی درخواست کی جائے. یہ دونوں کام نہ ہو تو پھر کیسے تزکیہ ہو؟ آخرت میں پھر تزکیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تزکیہ کا موقع تو خود ضائع کر دیا تو اب کیسے ملے گا؟ اگر کوئی ایسا جرم ہو کہ چھوٹا موٹا ہو تو پھر تو تھوڑی بہت سزا پا کر ہو سکتے ہیں آخر میں پاک ہو جائیں، لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ اتنے بڑے جرائم ہیں. اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدعہدی، کہ پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب کا فیصلہ ہی ہو جاتا ہے. اور ان کے ایک اور جو طرز عمل ہے، یعنی یہاں پر تو انہوں نے کھلم کھلا ہی کہا کہ بھئی ہماری تو شریعت، اتنی تعریف، اتنی جرت ان کی کہ انہوں نے اللہ کی شریعت ہی کو بدل ڈالا کہ بھئی ہمارے لیے کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہے. حالانکہ اللہ کا ہر حکم جو ہے ہر ایک کے لیے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی نماز جو ہے عورتوں کے لیے کوئی اور ہے تو مردوں کے لیے کوئی اور ہے، چھوٹوں کے لیے کوئی اور ہے، بڑوں کے لیے کوئی اور ہے، امیروں کے لیے کوئی اور ہے اور غریبوں کے لیے کوئی اور ہے. سوائے مسافرت کے قصر کی اجازت کسی اور کو نہیں دی. تو مطلب ہر حکم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بالکل یکساں ہے، کالا ہے، گورا ہے، مشرق میں رہتا ہے، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. کسی جغرافیائی حد بندی کا اللہ تعالیٰ قائل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یکساں احکام. اہل ایمان کے لیے امانت ہے تو اہل ایمان کے لیے بھی مجھے امین بننا ہے،
اور کفار کے لیے بھی میں امین ہوں۔ وعدہ کرنا ہے تو جتنی وعدے کی پابندی اہل ایمان کے ساتھ ضروری ہے اتنی ہی کفار کے ساتھ ضروری ہے۔ ان بدعہدی کی اجازت کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر تک کے نازک معاملے میں بدعہدی کی اجازت نہ دی کہ وہ جو دو افراد آئے انہوں نے کہا ہم نے وعدہ تو ان سے کیا لیکن دیکھیں ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی بھی ذمہ داری دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تم نے ان سے وعدہ کر لیا تو اب تم جو اللہ ہماری تم مدد کرے، اور اللہ کرتے ہیں مدد۔ تو یہاں پر اب ان کے ایک اور جو طرز عمل بتایا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں وہ حیل حجتوں کے علاوہ بھی جو طرز عمل اختیار کرتے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں کو اس طرح یلوون جو ہے یعنی بول مول بات کرنا یا توڑ موڑ کے بات کرنا، اس کی ایک مثال جیسے رائنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی دی ہے، تو رائنا وہ اس طرح کرتے کہ اس کا مفہوم ہی بدل جاتا۔ تو ایک تو انہوں نے اس طرح کے جسارتیں کی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معاملے میں کہ وہ پڑھتے بھی قرات کے معاملے میں وہ اس طرح ادا کرتے کہ وہ بالکل مفہوم ہی کچھ اور ہو جاتا۔ اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں مفسرین جو ہے ان کی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کس طرح کی تحریفات صرف اس انداز میں قرات کے اختلاف سے کرتی۔ ابھی جی ایک مثال جس طرح رب کے معاملے میں کہ اس کو اب بنا دیا اور اب سے پھر اللہ تعالیٰ کو باپ بھی بنا دیا اور باپ بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، یعنی اس طرح کی یہ لیم بألسنتہم جو ہے ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یلوون بألسنتہم یا لیم بألسنتہم، تو بالکتاب کتاب کے معاملے میں وہ انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا اور لتحسبوہ من الکتاب تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھیں، آپ یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں وہ چیز اس طرح نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مفہوم بدل ڈالتے ہیں جب اس کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ قرآن کے معاملے میں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی ترجمہ ایسا کرتے ہیں، تفسیر ایسی کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ یعنی تفسیر کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن ہی سے اس کی دلیل حاصل کی جائے کہ قرآن دوسرے مقامات پر اس کا کیا مفہوم دیتا ہے، اور دوسری اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھایا اور صحابہ کرام نے کیا سمجھا۔ تو سب سے بڑی دلیل جو ہے قرآن کی تفسیر کے لیے خود قرآن ہے، اور یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، تو یہ تو ہمارے لیے حجت ہے۔ تو باقی پھر اپنی ذاتی پسند ناپسند کو اگر تفسیر میں داخل کر لیا جائے تو پھر یہی والا معاملہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، وما هو من عند اللہ، اور حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹ بات کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ خود یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بڑی جسارت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب آج ہم یہیں پر اس کو مکمل کرتے ہیں، تو اللہ ہم پر مہربانی فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم اللہ کے احکام کو صحیح سمجھنے والے ہوں، اس امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں جو شہادت حق کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوئی ہے، اور ہمارا طرز عمل وہ نہ ہو جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا، اور اللہ ہمیں اس انجام سے بچائے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دی جو اللہ کے ساتھ بدعہدی کے مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کا ارتکاب جنہوں نے کیا۔ اللہ کرے کہ ہم اس امانت کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔